تھی، نہ سر تھے نہ سجدے تھے، نہ ہی تھا نہ آ تھا، نہ چنی تھا نہ چنا تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا نہ سورج تھا، نہ کواکب تھے نہ کواکب تھے، نہ وحوش تھے نہ طیور تھے، نہ فضائیں تھیں نہ ہوائیں تھیں، نہ بادشاہ تھا نہ رعیت تھی، نہ حاکم تھا نہ محکوم تھے، نہ پیر تھا نہ مرید، نہ ولی تھا نہ نبی تھا، کوئی نہیں تھا وہ تھا، اور وہ تھا وہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا، تو کسی چیز کی اسے ضرورت کیا جبکہ کوئی چیز نہیں تھی وہ تھا، اور اپنے پورے کمال کے ساتھ تھا، اپنے تمام صفات حمیدہ کے ساتھ تھا، اوصاف پسندیدہ کے ساتھ تھا، کامل تھا، اکمل تھا، مکمل تھا، ادھورا نہیں تھا، معاذ اللہ، ناقص نہیں تھا، معاذ اللہ، تو سب کچھ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اس کی مخلوق میں۔ کس چیز کی حاجت، اسے کس کی پرواہ، وہ بے نیاز، تمہیں اس کی ضرورت، اسے تمہاری ضرورت ہے، تم جیسے اسے ہزار لاکھ کروڑ بے شمار، اور اس جیسا تمہیں کوئی نہیں، تمہارا کوئی نہیں، بس وہی وہ ہے، خدا تمہارا۔ بندہ کہتا ہے تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، مولا تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، میں خدا کس کو بناؤں جو خفا تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، میں خدا کس کو بناؤں جو خفا تو ہو جائے، سب اس کے بھکاری، سب اس کے آگے دامانے طلب پھیلانے والے، سب اس کے آگے کاسہ سوال دراز کرنے والے، سب اس کے آگے دستے طلب پھیلانے والے، سب اس کی رحمتوں کے امیدوار، سب اس کے در کا صدقہ کھانے والے، سب اس کے ٹکڑوں کو پلنے والے، سب اس کا دم بھرنے والے، جسے بھی دیا اسی نے دیا، کسی کو ایک کسی کو ہزار تو نے دیا، کسی کو درد کسی کو قرار تو نے دیا، قمر کو نور گلوں کو نکھار تو نے دیا، جسے دیا میرے پروردگار تو نے دیا۔ تو وہ بے نیاز، اور چھٹتے ہی کیا عبادت کا نذرانہ تم سے مانگے گا، میری عبادت کرو، میں بہت پیاسا ہوں تمہاری عبادتوں کا، بھوکا ہوں تمہاری ریاضتوں کا، معاذ اللہ نہیں۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، مولا تیرے سوائے میری عبادتوں کے تحفے وصول کرنے کے قابل کوئی ذات مجھے دکھائی نہیں دے۔ کیا بات ہے، کیا نقطے کی بات ہے سر۔ ایاک نعبد، اور کوئی بے وقوف اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے سوائے بھی کوئی مستحق عبادت ہے تو میں اس کی زبان کو کھلنا پسند نہیں کرتا، میں خود سب کی طرف سے اعلان کرتا ہوں ایاک نعبد، مولا ہم تمام تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کریں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ ایاک نعبد، اللہ نے نہیں فرمایا اعبدوا اللہ اعبدوا ربکم، نہیں فرمایا اعبدوا خالقکم، تم اپنے خالق کی عبادت کرو، اعبدوا رازقکم، تم اپنے رازق کی عبادت کرو، نہیں۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، ہم ہیں تو تیری عبادت بھی ہے، تیری عبادت کے بغیر رہیں گے نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو بندہ میں نے خدا سے کر رہا تھا، اور خطاب کا انداز لوگ کچھ سوچ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ کیا سوچ رہے ہیں۔ میرے ریکارڈ بجتے رہتے ہیں، اور خصوصاً ارباب علم جو ہیں وہ ٹیلی کرتے رہتے کہ یہ بات کہی ہوئی تو نہیں ہے، مگر
بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں میرے تمام کہے ہوئے جملے ہیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بڑے خوشی کی بات ہوتی، بڑی خوشی کی بات ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میری تو یہ کوشش رہتی ہے، میری کیا کوشش ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، عدم اضافی، عدم امکانی میری حقیقت، خود سے میت ہوں اور اس نے بنا دیا ہے تو زندہ ہوں۔ جب چاہے پھونک دے میری ہستی کا آشیاں، ایک برق بے اما کی امانت ہے زندگی۔ تو زندگی کو چاہے مٹا دے ابھی ابھی، سچ پوچھئے تو تیری بدولت ہے زندگی۔ زاہد تیرے لیے تو عبادت ہے زندگی، میرے لیے تو ان کی محبت ہے زندگی۔ پابندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ میری کیا کوشش، معاذ اللہ میں کیا کوشش کروں گا، میرے ہونے کی حقیقت بھی معلوم۔ پابندگان خدا سب اسی طرف سے ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جملہ دیکھیے، خطاب کا جملہ ہے، ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ خطاب کا جملہ ہے، مطلب کیا کہ عبادت کا مزہ ہے تو دیدار میں ہے، عبادت کا لطف ہے تو دیدار کے بعد ہے۔ پہلے جس کی عبادت کر رہے ہو اس کی تجلی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ معبود اگر مشہود نہیں، معبود اگر مشہود نہیں، پھر طاعت میں کچھ سود نہیں۔ معبود اگر مشہود نہیں، اس کی عبادت کر رہے ہو، اسے بندگی کا نذرانہ پیش کر رہے ہو، اگر وہ مشہود نہیں، اس کی تجلیات نے تمہاری آنکھوں کو مالا مال نہیں کیا ہے، اس کے جلوے سے اگر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی ہیں، معبود اگر مشہود نہیں، پھر طاعت میں کچھ سود نہیں۔ مسجود کی جب تقدید نہ ہو، موہوم کا سجدہ کون کرے۔ علامہ خدیر احمد صاحب میری نگاہوں سے اوجھل رہے، وہ کہیں تھے میں کہیں تھا۔ میں نے ان سے اس انداز سے گفتگو نہیں کی، بلکہ گفتگو ہی نہیں کی کہ آپ تشریف لائیے۔ آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بنگلور میں تھے، میں مدراس میں تھا، میں نے ان سے گفتگو ہی نہیں کی۔ کیوں کہ وہ کہیں ہیں میں کہیں ہوں، وہ میری نگاہوں سے اوجھل، میں ان کی نگاہوں سے غائب۔ لیکن جب وہ میرے سامنے آ گئے، میں ان کے روبرو پہنچ گیا، تو اب طرز تخاطب بدل گیا، گفتگو کا انداز بدل گیا، اور پھر کچھ دینے لینے سے، کچھ کہنے سننے سے پہلے گفتگو کی، بعد میں مسافر کیا، پہلے بات کی بعد میں معانقہ کیا۔ تو بندگان خدا، جب تک خدا نظر نہیں آتا بندے کو، اس وقت تک بندہ خدا سے خطاب نہیں کرتا۔ جب خدا کی تجلی دکھائی دیتی ہے، جب خدا کی تجلی دکھائی دیتی ہے، جب نور خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، آئینہ مصطفیٰ میں دکھائی دیتا ہے، آئینہ نبوی میں دکھائی دیتا ہے، اور وہ آئینہ شیخ کے آئینے میں دکھائی دیتا ہے، خدا کہنے والا کہتا ہے، ایاک نعبد، اے خدا تیرا جلوہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے تیری تجلی دیکھ لی، وہاں جا کر بھی دیکھیں گے، یہاں بھی دیکھی، وہاں جا کے دیکھیں گے تو وہ تجلیات الگ ہوں گی، اور یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہ محمد رسول اللہ کے در کا صدقہ ہے، ان تجلیات کا رنگ الگ ہے۔ تو خطاب دیکھنے کے بعد خطاب کرتا ہے کرنے والا، آپ کہاں تھے؟
چھوٹے سے گفتگو کرتا ہے، تو کہاں تھا بھائی؟ نظر آ گیا جسے تو کہہ رہا ہے وہ نظر آ گیا. اس کے بعد تو ہے، اس کے بعد آپ ہے، اس کے بعد تم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ خطاب کر رہا ہے، ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ خدا اب تک غائب تھا لیکن اب دکھائی دیا ہے اس کا جلوہ، ہمیں غائب نہیں ہے. آنکھ سے کب اس کا جلوہ دور ہے، آنکھ سے کب اس کا جلوہ دور ہے. تو بندگان خدا جلوہ دیکھ لیا تو آپ خطاب کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے. جلوہ دکھانے والے ایسا جلوہ کس کا ہے جو اس کی میں عبادت کروں؟ تیرا جلوہ تیرا ہی جلوہ ہے، اور تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر، تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر، دیکھنے والے کو دیکھا جائے. تو آپ خطاب کے انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. ایاک نعبد، اور جملہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا، نعبد کا یا یوں بھی کہہ سکتے تھے، ولا نعبد الا ایاک. اس میں حسر کا معنی بھی آ جاتا تھا، گفتگو بھی ہو جاتی تھی. ہم عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت نہیں کریں گے مگر تیری. یہ جملہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، ولا نعبد الا ایاک. لیکن جملہ ایسا نہیں ہے، ایاک نعبد. ایاک یعنی عبادت کرنے والا، نعبد اس کا تذکرہ اس میں ہے. نعبد کا لفظ جو ہے بعد میں آیا. نعبد لفظ ہے مگر حقیقت میں پورا جملہ ہے، فعل اور فاعل مل کے پورا جملہ ہے ضمیر مستتر کے ساتھ. علماء کرام نحوی حضرات تشریف رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پورا جملہ ہے نعبد. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا، عبادت کرنے والے کا ذکر بعد میں، عبادت کیے جانے والے کا ذکر پہلے. ایاک، اے خدا ہم تیری ہی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اردو ہے، ہم پہلے ہے تیری ہی بعد ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے، اے خدا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. پہلے تو، اے معبود تو پہلے، بعد ہم. تو تھا اسی لیے عبادت کرنے والا پیدا ہوا. معبود نہ ہوتا تو عابد کہاں سے آتا؟ اور معلوم یہ ہوا کہ عبادت کرنے کا جذبہ معبود نے رکھا ہے عابد کے اندر. معبود نے عبادت کرنے والے کو عبادت کے لیے چنا ہے. اگر اس نے منتخب نہ کیا ہوتا تو یہ عبادت نہ کرتا. تو معلوم یہ ہوا اس طرف سے آگ بھڑکائی گئی ہے، محبت اس طرف سے، محبت کی آگ اس طرف سے ہے، محبت کی آگ اس طرف سے لگائی گئی ہے. اس نے لگائی ہے تو ہم اس کے پروانے بن گئے. لاگ میں حسن و عشق کی اکثر چھیڑ اسی سے ہوتی، چھیڑ ادھر سے ہوتی. لاگ میں حسن و عشق کی اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے. شمع کا شعلہ لہرایا تو اڑ کے چلا پروانہ. پہلے شمع یہی بات پروانہ پہنچا. تو بندگان خدا عبادت گزار کہہ رہا ہے، مولا تو پہلے تھا.